سورہ معارج کی ابتدا ہوئی 29ویں پارے کی یہ صورت ہے۔ اس میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض ہوتا تھا، اس کا تذکرہ کیا، اور یہ اعتراض قرآن میں بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے کہ اے نبی آپ کہتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے، قیامت ہے، یہ سب تباہ ہو جائے گا، تو یہ کب ہوگا؟ تو اللہ نے بتایا کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں یہ ہوگا ضرور، اور ایک دن تمہیں حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہ لازمی ہوگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم سے تمہارے بارے میں پوچھا نہ جائے کہ تم نے اچھا کیا یا برا کیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا۔ ام نجعل المتقین کالفجار، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اچھا بن کے آئے اور جو برا بن کے آئے دونوں کو میں سیم کر دوں، مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں؟ میری عدالت میں ایسی دھاندلی نہیں ہو سکتی، یہ ہو نہیں سکتا۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا کہ مجھے سب سے اہم جو آیت لگتی ہے نا قیامت کے بارے میں، سورہ واقعہ کی لگتی ہے یہ آیت۔ عجیب ایک کیفیت ہوتی ہے اسے پڑھ کے۔ اللہ تعالیٰ جب مردوں کو قیامت میں زندہ کریں گے نا اور حساب لیں گے تو انسان کو توقع نہیں ہوگی کہ یہ بھی ممکن تھا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے آئے لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں، جیتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے بس ایسا ہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بھائی جس نے دنیا میں نوٹ چھاپ لیے ٹھیک ہے، بہترین ہے، امریکہ چلا گیا اور باہر کے ویزے لگ گئے اس کے، یا نیشنلٹی مل گئی تو سبحان اللہ، وہ تو جنت الفردوس میں چلا جائے گا۔ یا جس کی صحت اچھی ہو گئی، یا وہی جو آج کل کامیابی کے معیارات سمجھے جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے اصل جو مسائل ہیں وہ یہ نہیں ہے، ہمارے اصل مسائل کچھ اور ہیں۔ پوری دنیا کے اصل مسائل کیا ہے پتہ ہے؟ پوری دنیا میں کس پہ بحث ہو رہی ہے؟ ڈپریشن کا علاج کیا ہے، اسٹریس کا علاج کیا ہے، ٹینشن سے کیسے باہر نکلیں، لائف کو اچھا کیسے بنائیں، صحت کن چیزوں سے اچھی ہوگی۔ پھر میاں بیوی کے مسائل، ہر دوسرا ڈاکٹر آپ کو پتہ ہے وہ سجیشن دے رہا ہوتا ہے، اس رشتے کو توڑنے سے بچانے کے لیے یہ کریں، جوڑنے کے لیے یہ کریں، برداشت کرنا سیکھیں۔ تو پوری دنیا گھوم پھر کے پھر سیاسی معاملات، اگلی دفعہ کون آ رہا ہے، سیاسی لیڈر بھی یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مہنگائی ختم کروں گا اور آپ کے لیے ہسپتال بناؤں گا، آپ کے لیے اچھے اسکول بناؤں گا، آپ میں اور جاپانیوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ایک دن آئے گا پاکستان اور جاپان سیم، ہماری ٹرینیں ٹائم پہ چلیں گی، ٹائم پہ پہنچیں گی، گٹر کے ڈھکن لگ چکے ہوں گے، کسی کو ڈھکن کی شکایت نہیں ہوگی، چرس ختم ہو جائے گی، امن امان شانتی۔ پھر ہم مریخ اور چاند اور ستاروں پہ کمندے ڈالنے کی بات کریں گے، ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوگا، پھر آپ کی آنکھ کھل گئی، وہ ایک الگ بات۔ لیکن بہرحال یہ دنیا اسی کا نام ہے۔ تو جب قیامت قائم ہوگی نا، لوگ مردے جب اٹھیں گے قیامت کے دن، کہیں گے یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ تو مسائل ہی کچھ اور نکلے ہیں بھائی۔ ہم جن چیزوں کو سمجھ رہے تھے کہ یہ مسائل ہیں، ہر آدمی کے اپنے مسائل ہیں نا، کسی کے 4 مسائل ہیں، کسی کے یعنی استغفر اللہ، پھر تو نہیں، یہ میرے منہ سے کیسا نکلتا تھا، یعنی مختلف لوگوں کے مختلف قسم کے مسائل ہیں، 4 خوشیاں ہیں، سوری مسائل کہہ دیا میں نے۔ تو مختلف لوگوں کے مختلف قسم کے مسائل ہیں، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہی ہے، کیونکہ ہمارا جو سارا دن گزرتا ہے نا انہی مسائل کے گرد گھومتا ہے، حتیٰ کہ اب حج عمرہ بھی اسی چکر میں ہو رہا ہے۔ عمرہ کریں گے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو شاید بیٹیوں کے رشتہ ہو جائے، عمرہ کرتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، شاید کوئی اچھی جاب لگ جائے، عمرہ کریں گے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب تو سہروزے میں بھی لوگ اس چکر میں نکل رہے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ یار سہروزے میں تجربہ ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو میں کسی نے مشورہ دیا ہے کہ سہروزے میں نکل کے جاب کی دعا مانگو، تو میں سہروزے میں جا رہا ہوں تو جاب کی دعا مانگوں گا۔ میں نے کہا چلو کسی بہانے کوئی اچھا کام کرے۔ تو مسائل بالکل ہمارے الگ ہیں، لیکن پتہ ہے کیا ہے، جب قیامت قائم ہوگی، دیکھو ایک بیچارے کینسر کے پیشنٹ آئے ابھی مجھ سے نا، نماز سے تھوڑی دیر پہلے ملے، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو کس قدر موت زندگی کی کشمکش میں، ایک جوان آدمی 40 سال عمر ہے ان کی، اور کس ہڈیوں میں کینسر جا کے کیسا گھل گیا ہے،
آپ نے شاید بہت سے لوگوں نے دیکھا ہو بھی. میں کیا تسلی کا جملہ کہتا اس کو, یہی ہے بھائی کہ یہ دنیا اصل ہے ہی نہیں, تمہیں اللہ نے اسی میں جنت کمانے کا موقع دے دیا, صبر کرو. ناکام ہے یہ انسان اگر آخرت نہیں ہے. اگر آخرت نہیں ہے تو جو 40 سال میں کینسر کا پیشنٹ ہے وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ ناکام ہے یار. ابھی تو اس کی 40 سال میں انسان, اگرچہ جوانی اس کی ڈھلکنا شروع ہوتی ہے, لیکن تجربہ پیسہ 40 سال میں ہی آتا ہے عام طور پہ اکثر لوگوں کے پاس. کسی اچھی پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں وہ ترقی کرتے کرتے. اچھا بات سے بات نکلتی ہے, کیا کریں یار. ایک بات یہاں بھی یہ رکھو, خواتین میرے بہت خلاف ہو گئی ہیں آج کل, سننا بھی چھوڑ دیا ہے. احمد بھائی نے بولا خواتین بالکل مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہیں بیان میں. وہ سمجھتی ہیں میں ظالم ہوں, میں عورتوں کے حقوق کا محافظ نہیں ہوں, میں عورتوں کو برباد کر رہا ہوں. میں برباد نہیں کر رہا, میں بیلنس بات کرتا ہوں. ہمارے یہاں کچھ مذہبی اسکالر, کیونکہ عورت ہے کمزور سوسائٹی میں, اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. عورت کمزور ہے, فزیکلی بھی کمزور ہے, مینٹلی بھی اس میں وہ برداشت نہیں ہے. اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کے مرد ظلم بھی کرتے ہیں, یہ بات حقیقت ہے. لیکن اب چونکہ ہے کمزور نا, تو اب ہمارے بعض مذہبی اسکالرز نے ہر چیز میں عورت کو فیور دینا شروع کر دیا ہے. نفسیات سمجھ گئے نا کیا ہے؟ کیونکہ غریب کو آپ جب بھی یا کمزور کو جب بھی فیور دیں گے نا, لوگوں کی فین فالوئنگ بڑھے گی, وہ آپ کی طرف آئیں گے. جیسے ایک ریوو والا یا لینڈ کروزر والا جا رہا ہے اور ایک بائک والا آ کے خود ہی کمبخت ٹکرایا اس سے, غلطی کس کی ہے؟ بائک والے کی. آپ بائک والے کو پکڑ کے کوٹیں گے تو لوگ ساتھ نہیں دیں گے آپ کا, سمجھ رہے ہو نا. لیکن آپ ریوو یا لینڈ کروزر والے کو پکڑ کے کوٹیں گے نا, لوگ آ جائیں گے. لوگ کہیں گے طاقتور سے لڑ رہا ہے, وہ تو بیچارہ کیا ہے. یہ ہے, یعنی لوگوں کی ایک نفسیات ہے یہ. حتیٰ کہ آپ لینڈ کروزر والے کو کوٹیں گے, ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اپنے بھائی بہن بھی آ کے اسی کو کوٹنا شروع کر دیں. لوگوں کے نا ایسے دماغ ایسا ہو چکا ہے. تو اب سوسائٹی میں چونکہ عورت کمزور ہے, تو جو عورت کو فیور دیتا ہے نا, اس کی فین فالوئنگ مردوں میں بھی بڑھتی ہے کہ یار کمزور کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. اس میں یہ نہیں دیکھتے لوگ کہ یہ آواز جائز ناجائز اٹھا رہا ہے یا جائز اٹھا رہا ہے. اس میں فرق کرنا لوگوں نے کیا کیا ہے, بولتے کیوں نہیں, چھوڑ دیا ہے. تو اسلام تو اعتدال کا نام ہے. اسلام کس کا نام ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے معتدل امت بنایا ہے. عورت یقیناً کمزور ہے, اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں مردوں کی نسبت زیادہ ہیں. مردوں کی نسبت وصیت, نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ مردوں کے حقوق پر کوئی بیان نہیں کیا. آپ نے کیا فرمایا؟ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کس کے حقوق کو آپ نے ہائی لائٹ کیا؟ عورت کے حقوق کو ہائی لائٹ کیا. تو جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کس کے ساتھ اچھا ہے؟ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, ان کے ساتھ اچھا ہے. تو لیکن اگر اس میں آپ اعتدال سے تجاوز کرنا شروع کر دو, وہ رائٹس عورت کو دینا شروع کر دو جو فطرت نے بھی نہیں دیے اور اسلام نے بھی نہیں دیے, تو لوگ آپ کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ابے ان کو تو عورتوں پہ ترس ہی نہیں آتا, ابے یہ تو خواتین بھی خلاف ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میں اکثر بتاتا ہوں بھائی, جہاں اللہ نے عورت کو بہت ساری چیزوں میں فیور دیا ہے, وہاں بہت ساری چیزوں میں مردوں کو بھی فیور دیا ہے. گھر کا سربراہ اللہ نے عورت کو بولو نہیں بنایا. کس کو بنایا ہے؟ بلکہ بتاؤں, عورت کو اس لیے تو عورت کے حقوق اسلام نے بہت اہتمام سے بیان کیے ہیں کہ وہ ماتحت ہے. آپ کے حقوق ماتحتوں کے بیان کیے جاتے ہیں, سرپرستوں کے کم بیان کیے جاتے ہیں, کیونکہ وہ تو ویسے ہی سرپرست ہے نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ وہ تو ویسے ہی کیا ہے, تو جو پاورفل ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے کمزور کی مدد کرو. اب ہمارے ہاں کمزور کو پاورفل بنایا جا رہا ہے, اس سے سارا نظام فطرت چینج ہو جائے گا. یعنی ایسے رائٹ اس کو دینا شروع کر دے کہ وہ مرد کو لگے کہ میں بیوی ہوں اور یہ میاں ہیں, تو پھر معاملہ کیا ہو جائے گا. اب جو اسکالرز آ رہے ہیں نا, جو کہہ رہے ہیں عورت پر شوہر کی خدمت نہیں ہے, عورت پر گھرداری نہیں ہے, عورت پر یہ نہیں ہے, عورت پہ وہ نہیں ہے, تو وہ تو عورت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مرد دیکھے گا کہ اس میں اور میرے میں کوئی فرق رہا نہیں ہے, تو عورت رکھے گا ہی نہیں. وہ کہے گا یار پھر منہ کالا کرو, ادھر ادھر جا کے ٹینشن پالنے کی ضرورت کیا ہے. اب ہمارے یہاں لبرل انٹیاں بولتی ہیں کہ نہ رکھے, ہم لائف کو انجوائے کریں گے, نہ رکھے. تو جو لبرل انٹی ہے نا, وہ کہتی ہیں نہ رکھے نا, ہم تو اپنی جاب کر رہی ہیں نا. تو لبرل انٹیوں ہی کے تو سارے مسائل ہیں, یہ کہ ہم تو جاب کر رہی ہے. تو بھائی یہ آپ کے دماغ میں کسی نے غلط سافٹ ویئر ڈال دیا کہ آپ کو آدمی کی ضرورت نہیں ہے.
आपको फिर भी बंदा रखना पड़ेगा, वो शौहर नहीं होगा तो बॉयफ्रेंड होगा। और बॉयफ्रेंड का हशर अभी मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक वाकया सुनाता हूँ, मैंने व्लॉगिंग में कुछ चीज़ें दिखाई नहीं ना, बता नहीं सकते थे। जो बॉयफ्रेंड जो हशर करता है ना, वो शौहर से ज़्यादा बुरा हशर करता है। ठीक है, आपके बॉयफ्रेंड की इताअत लाजिम नहीं होती, शौहर की इताअत लाजिम होती है, लेकिन शौहर पे हुकूक जिम्मेदारी अल्लाह ने बहुत डाली है। तभी कहा है कि इसकी मान के चलो, इस फजूल आदमी की, तो इसकी मान के चलो। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में हमारे दोस्त ने बताया कि एक लड़की आई उसके पास और कहने लगी मेरे बॉयफ्रेंड ने तबीयत से मुझे इस्तेमाल किया है, उसके बाद मुझे टिश्यू पेपर की तरह बोलो छोड़ दी। ये एक दूसरा पहलू है सोसाइटी का जो व्लॉगिंग में नहीं आता, ठीक है ना। व्लॉगिंग में ट्रेनें आ रही हैं, एक सेकंड लेट नहीं हो रही, एक सेकंड ट्रेन जापान की, बहुत वाकई बड़ा खानदानी किस्म का स्टेशन था, यूं यूं बल खाती हुई ऐसी ट्रेनें। लेकिन दूसरा पहलू है जो बहुत ही भयानक पहलू है सोसाइटी का, इतना भयानक पहलू है कि आपकी सोच होगी, इतना खतरनाक पहलू है। लेकिन चूंकि अगर कोई शख्स लंगड़ों में पैदा हो ना, तो वो समझेगा कि दुनिया में सारे लंगड़े ही होते हैं। देखो, एक आदमी की नाक कट गई, वो नाक वालों में आएगा, बोलेगा भाई सबकी है मेरी नहीं है, तो एहसास कमतरी में जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन जब पैदा हुआ ऐसे लोगों में जिनकी सबकी कटी हुई थी, तो वो अपने आप को क्या समझेगा? जो नाक वाला आएगा ना, उसको समझेगा ये थोड़ा सा एबनॉर्मल लग रहा है। क्या ख्याल है, ये क्या लग रहा है? ये बंदा मुझे ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं थोड़ा सा क्या निकला हुआ इसके। जो लंगड़ों में पैदा हुआ, सारे ही पोलियो के मरीज थे, बचपन से लंगड़े थे, उसको ये एहसास होगा कि मेरे अंदर ऐब है। वहां तो दो टांगों पे कोई चलता हुआ आएगा, बोलेगा भाई ये कोई जादू तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं हो गई, ये क्या हो गया इसको। तो उस सोसाइटी का ये हाल है। कुछ टेंशनें, डिप्रेशनें इंतहाई डेंजरस हैं, लेकिन चूंकि उसमें हर गोरा मुब्तला है, तो वो ये समझते हैं कि ये जिंदगी इसी का नाम है। उनको नहीं पता कि भाई ये नेचुरल नहीं है, ये जो तुम खुदकुशियां कर रहे हो ना, ये इसी वजह से कर रहे हो। तो वहां जो लिबरल आंटियां, वहां तो सारे लिबरल ही होती है ना, अंग्रेजों में कौन सी कोई दुपट्टे वाली होगी। तो वहां हो क्या रहा है? हमारे दोस्त ने बताया मुझे कि यार वो एक गोरी आई, कहने लगी मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे इस्तेमाल किया तबीयत से, उसके बाद यार ये कोई औरत की औकात है यार। हमारे यहां जब शादी होके बीवी आएगी, छोड़ना आसान है भाई। एक तो खानदान की वजह से भी छोड़ना मुश्किल है, उसके भाई हैं, उसके बाप हैं, उसके दादे हैं, उसके चाचे हैं, उनके वो खानदान भी उड़ गया, खत्म। जिना है तो खानदान कहां से रहा, फिर कोई पूछने वाला ही नहीं है। आप बीवी को छोड़ के तो देखो, साले छोड़ेंगे तुम्हें, फिर अपना खानदान भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो आपकी बीवी सिर्फ नहीं है, आपके भाइयों की भाभी भी है, आपके बाप की बहू भी है, आपकी माँ की बहू है, पूरा खानदान है पीछे, खाला सास और पता नहीं वो कौन कौन सी सासों की अकसाम है, मोमानी सास, और मुझे तो ये बहुत ज्यादा इतनी डिटेल मालूम नहीं है, होती हैं मेरे यहाँ भी, लेकिन तफसील मैं वैसे ही बस बुला लेता हूँ, खैरियत से आप बस यूं करके, ठीक है ना। तो छोड़ना आसान नहीं है। फिर इस्लाम ने बाउंड कर दिया औलाद, बच्चे पैदा करो, तो बच्चे हो के आप वैसे ही क्या हो गए, को पता है यार मुझे बच्चों का अल्टरनेट माँ कहाँ मिलेगी, कोई है माँ का कोई मुतबादिल हो सकता है, बाउंड हो गए आप। फिर फालिज होगा उसको, लकवा हो गया उसको, बूढ़ी हो गई, आप कहोगे भाई ये मेरी वाइफ है ये, ठीक है ना। अंग्रेजों में ऐसा नहीं है मेरे भाई, नहीं है ऐसा। तो वो बता रहे थे कि वो एक बंदे की गर्लफ्रेंड कह रही वो इस्तेमाल की, अब छोड़ दिया मुझे, तो मुझे कह रही है कि तू मुझे अपनी बॉयफ्रेंड बना ले, वो पैसे वैसे दे दिया कर भाई, तू समझ रहे हो। तो कहते हैं, मैंने कहा भाई, वो कहते हैं वो मुझे जो है ना वो खौफ हुआ खुदा का, मैंने कहा भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, मुसलमान था ना। तो इसका फायदा क्या हुआ जिना से बचने का? उसकी बीवी को फायदा हुआ। अगर वो पड़ जाता उस बुराई में तो नुकसान किसका होना था? औरत का होना था, मर्द का नहीं होना। मर्द के मजे चस्के लग जाते। अब देखो, उन्होंने औरत को आजादी दे दी, वीमेन राइट्स। औरत की आजादी से अय्याशी किसकी हो रही है? जो टैक्सी ड्राइवर मुझे वाकया सुना रहा है उसकी अय्याशी हो रही है। वो भी इस्तेमाल करता, थोड़े दिनों में वो भी क्या कर देता, छोड़ देता, कोई पूछने वाला था। लेकिन उसको पता था भाई ये जिना हराम है, अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो कमा रहा था उस वक्त, उसने कहा मेरे पास एक ही ऑप्शन है निकाह का। तो इधर सवाद से शादी की, अपनी बीवी को ऑस्ट्रेलिया लेके चला गया। बीवी को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जिससे शादी की है ना, जिस बीवी से, उसके 8 भाई हैं, या 8 या 9 भाई हैं, 6-7 बहनें हैं, लाइफ को गुजार रहा है उसके साथ। फायदा मर्द को हुआ, औरत को हुआ? औरत को हो गया।
وہ بیوی اس کی نہ جاب کر رہی ہے, گھر میں اولاد ہے ماشاءاللہ, بچے پال رہی ہے, شوہر کی اطاعت کر رہی ہے. اطاعت کا بدلہ یہ مل رہا ہے کہ شوہر اس سے محبت کر رہا ہے, اس سے وفا کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں, جو شوہر وفا نہیں کرتے تو وہ خود بے غیرت ہیں, اس میں اسلام کا تھوڑی قصور ہے. بعض انٹیاں ایک دم نا کمنٹس لکھی ہوئی ہوتی ہیں, ہمارے میاں تو ایسے نہیں ہیں, ہم تو خدمتیں کر کر کے تھک گئے ان کی, وہ تو تمہارے میاں وہ شریعت پہ نہ چلنے کی وجہ سے کم بخت ہے, اس میں اسلام. میں تو اسلام کو تمہارے میاں کی تعریفیں تھوڑی کرنے پر بیٹھا ہوں, میں تو اسلام کو بتا رہا ہوں. اب تیرا میاں کیا ہے, تیری بیوی کیا ہے, وہ تو تیرا ہیڈک ہے بھائی. ہم تو اسلام کی خوبی بتا رہے ہیں. اسلام تو عورت کو بھی باؤنڈ کرتا ہے اور مرد کو بھی باؤنڈ کرتا ہے. اس میں فائدہ زیادہ عورت کا ہوتا ہے, مرد کا بھی ہوتا ہے لیکن وہ دیر پا فائدہ. عورت کا تو کیش فائدہ ہے, اس میں فوراً فائدہ ہے اس میں. تو سوسائٹی میں حال تو دیکھو جا کے کیا ہوا ہے. تو میں بات نہ ادھر ادھر بہت چلی گئی ہے آج, کدھر سے یار اس کو, تو میں اب چلی گئی ہے تو پھر نمٹاتے ہیں, بھگتے ہیں اسی, کیونکہ ابھی دورہ بھی کر کے آئے ہو نا, تو پورا ہی نمٹا دوں اس کو. میں بیان جب سننے آیا کریں نا تو یہ سوچ کے نہیں آیا کریں کہ ہمیں اسلامیات کے پیپر کی تیاری کرنی ہے, آپ نے ٹاپک سے نہیں ہے بھائی. ہم تو اٹرم پٹرم چلا رہے ہیں, جو فائدے کی بات ہے مارکیٹ میں چلی جائے. بے شک ہم موضوع سے ہٹ جائیں تو پھر دوبارہ موضوع لے آئیں گے, اس میں کیا جا رہا ہے. نصیحت کی بات میں جو مارکیٹ میں آ جائے پارسل کرو, ہمارے پاس پارسل کا خاص انتظام ہے. تو اب وہ جو ہے, یہ میں بتا رہا ہوں اس سوسائٹی کا ایک دوسرا خطرناک پہلو, انتہائی ڈینجرس, اس سے بھی آگے جا ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں اللہ کی پناہ. صحیح ہے نا. ایک اور بڑا خطرناک پہلو ہے, گورے کے مزے 40-45 سال تک ہیں, اس کی مزے. عورت کا تو بہت ہی بیڑا غرق, مرد کے پھر بھی بڈھے کے اگر پیسے والا ہے نا, بہت بہت زیادہ پیسہ ہے اس تو پھر تو وہ 17 سال کی لڑکیوں کو لے کے بھی بڈھا گھومتا رہے گا. وہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یار اپنی عمر تو دیکھو. جس کو مفتی صاحب تمہاری بیٹی سمجھ رہے ہیں, 80-85 سال کا بڈھا ہوگا ایک ینگ لڑکی کو لے کے. میں کئی دفعہ اس کنفیوژن میں آیا کہ باپ بیٹی کا ایسا پیار تو ہم نے پاکستان میں بھی نہیں دیکھا یار. کسی نے پتا ہے باپ بیٹی نہیں ہے, بیٹیاں باپوں کو ایسا لفٹ نہیں کراتی ہیں, سچی مچی کے باپ کو لفٹ نہیں کراتی ہیں. یہ پیسوں کی لالچ میں چپکی ہوئی ہے اس کے ساتھ. اور یہ ایسا بھی بہت دیکھا ہے, اتنی بڑی عمر کی بڈھی ہوگی اور ینگ 18 سال کا 2 دانت کا گھوم رہا ہوگا, اس کے بچڑا 2 دانت کا. تو ہم سمجھ رہے ہیں پوتے نواز ہیں. بھائی عورت کے پاس پیسہ ہے تو ایک لونڈا لپاڑا لے کے, مجھے تو بڑا ترس آتا ہے اس لپاڑے پہ یار, کہ یار پیسوں کے لیے اتنا کیوں گر رہا ہے بھائی. تو وہ تنہائی ہے نا, تو وہ پیسہ لے گا اور پتلی گلی سے نکل جائے گا. اس کے بعد اس کو کون محبت دے گا اس بوڑھی کو؟ کیا وہ 24 گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھا رہے گا؟ اور جو پیسوں کی خاطر 24 گھنٹے بیٹھا ہے, آپ کو پتا ہے جہاں پیسہ گیا یہ بھی گیا, اس سے کیا دل لگاؤ گے یار تم؟ اس سے اچھا تو کتا نہیں ہے. اسی وجہ سے کتے پالتے ہیں. کتا کو ان کو پتا ہے یہ پیسہ دیں گے نہیں دیں گے, یہ بھوکا بھی رکھیں گے رہے گا. باقی ریلیشن کا پتا ہے, پیسہ ہے تو ریلیشن ہے, پیسہ نہیں ہے تو ریلیشن نہیں ہے. خدا کی قسم آپ ان سے کروڑا گنا اچھے ہو, آپ کا بوڑھا باپ غریب ہو جائے پھر بھی رکھتے ہو آپ اس کو. ہمارے یہاں شوہر اگر غریب ہو جائے عورت پھر بھی ساتھ دیتی ہے اس کا, میجورٹی تو دے رہی ہوتی ہے ساتھ. عورت کو لکوا ہو جائے فالج ہو جائے مرد پھر بھی اس کا ساتھ بولو دیتا ہے. یار بیوی ہے یار, کیسے چھوڑ دیں اس کو؟ تو آپ کروڑا گنا اچھے ہو بھائی, کروڑا. ابھی ہم آسٹریلیا میں کیا ہوا, ہمارے ایک دوست, میں ان کی وہ ویڈیو نہیں بنا سکتا تھا وہاں پہ نا, انہوں نے پھر ظاہر ایک بیچارے کا راز فاش ہوتا. کہہ رہے ہم گئے کسی کے دعوت دینے کے لیے نا, تو وہ گورا تھا. بہت لوگ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, ایسے ضروری نہیں کہ جو میڈیا پہ آ کے بتا رہے وہی اسلام پھیلا رہے. آج بعض اسکالر نے ایسا امیج پیش کیا ہے مولویوں کا کہ مولوی تو کچھ کر ہی نہیں رہے ہو. بھائی ہم نے ان ملکوں میں سفر کر کے دیکھا ہے, مولوی چھپا رستم ہے. جو مولوی جو کر رہے ہیں نا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. ہر چیز کو کیمرے میں نہیں لایا جاتا. تو ہم بعض دفعہ 2-4 واقعات کیمرے میں لے آتے ہیں, اس کی وجہ ایک موٹیویشن ملے. ورنہ جو اصل جو کچھ ہو رہا ہے, میں تو نہیں, میں تو کمزور آدمی ہوں. جو بڑے بڑے علماء جو کر رہے ہیں نا وہ بہت کچھ کر رہے ہیں. تو وہ گئے, ایک مولانا صاحب ہے وہاں آسٹریلیا میں, کہتے ہیں ہم دعوت کے لیے گئے ایک انگریز کے گھر پہ. پتہ چلا تھا کہ جو ہے نا وہ غیر مسلموں کو دعوت دی نہیں جاتی, لیکن کچھ وہاں کا نظام ہے کہ جو جیل سے قیدی رہا ہوتے ہیں نا ان کو, ان کے لیے کچھ لوگوں کو رکھا جاتا ہے. اس میں مذہبی اسکالر بھی ہیں, اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. میں اس گورے سے ملا ہوں جا کے جس کی میں بات کر رہا ہوں. تو کہہ رہے ہم گئے تو پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا تھا, لٹکنے کے لیے تیاری کر رہا تھا. ابھی
لٹکنے میں 2-3 منٹ باقی تھے. تو ہم نے اس کو دروازہ نوک کیا, اس نے کھولا تو پتہ چلا کہ جی وہ ڈپریشن, ٹینشن کیا ہے, فلاں نے دھوکہ دیا کہ پیسے ختم ہو گئے تو ریلیشن ختم. اس کی تنہائی نے اس کو عذاب میں ڈال دیا. ماں تک نہیں پوچھ رہی ہوتی یار. ایک کتا میں نے اس کے ساتھ دیکھا, اکیلا رہ رہا ہے, 40-42 سال کا بندہ ہوگا, اکیلے کتے کے ساتھ. اب مسلمان تو ہو گیا الحمدللہ, پھر وہاں مسجد جاتا ہے, تبلیغ میں بھی وقت لگا رہا ہے الحمدللہ. اس کی وہ اسٹریس, ڈپریشن, 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی, اس نے بچ گیا, وہ اللہ نے بچانا تھا اس کو. تو یہ مولوی صاحب نے اس کو سمجھایا جا کے نا, مولوی بھی دیسی ہیں, تو انہوں نے جا کے اس کو سمجھایا, بار وہ ٹھیک ہو گیا, نمازیں پڑھنا شروع کر دی. اب اسلام میں کتا پالنا جائز نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اس کو اب کہیں کہ اسلام پر عمل کرے تو کتا چھوڑ دے. انہوں نے کہا بھائی ہم یہ اس مسئلہ اس کو نہیں بتا سکتے کیونکہ اب کتا ہی ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم نے ہر مسئلہ ہر ایک کو بتانے کا مجبوری ہے. یہ مر جائے گا دوبارہ جا کے لٹکے گا. اب یا تو اللہ سے کہہ رہے ہیں ہم اب ہر وقت تو نہیں اپنے ساتھ لے کے گھما سکتے نا اس کو. اب اس کے بیوی بچے ہوتے, اولاد ہوتی, بہویں ہوتی, داماد ہوتی, تو لائف کو انجوائے کرتا ہی ہے. کہہ رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں اس کی کہیں شادی ہو جائے تو پھر اس کے بچے ہوں گے تو شاید کتا چھوڑ دے. ابھی تو میں نے بھی کہا بس کتا ہی رہوں. کتا بھی بہت خاندانی کتا تھا. ایسے کتے ہوتے ہیں نا کہ بندہ کتا لگ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے, تو ایسے خوبصورت کراس بریڈنگ کر کے نا بڑی نسلیں نکالی ہیں. اوریجنل کتے ہمارے یہاں ہیں جو آدم علیہ السلام کے زمانے, یہ کراس بریڈنگ کی نتیجہ نہیں ہے, یہ سچی مچی میں ایسا ہوتا تھا کتا. انگریزوں نے نا کراس بریڈنگ کر کے نا ادھر کے کتے کو ادھر کے کتے سے ملایا, دیکھا کیا پیدا ہوا ہے, پھر اس کو ادھر سے بڑے عجیب نسلیں نکال لی ہیں کتوں کی. تو انہوں نے کہا بھائی یہ کتا اتنا وفا, اس کے بغیر یہ نہیں رہ سکتا. ناشتہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کرتا ہے, لنچ اس کے ساتھ بیٹھ کے ہوتا ہے, ڈنر اس کے ساتھ بیٹھ کے ہوتا ہے, زندگی میں کتا ہی رہ گیا. تو اب انہوں نے کہا کہ نہ یہ کتے کے بغیر رہتا ہے نہ کتا اس کے بغیر رہتا ہے. پھر گورے نے مجھے بتایا, کہتا ہے میں اگر 2-3 گھنٹے کتا مجھے نہ دیکھا نا تو کتا بھی ڈپریشن میں جاتا ہے. خطرہ ہے کہ یہ بھی لٹک کے ہلاک نہ ہو جائے. کتوں کی نیچر بھی خراب کر دی یار. واقعی وہ کتا ایسا لگ رہا تھا, وہ بہت زیادہ اٹیچ تھا. تو میں نے کہا بھائی ان کو چھوڑ دو, یہ ابھی اس کے یہ ہر چیز ہر ایک کے سامنے مجبوری ہے نا, تو اضطراری کیفیت ہے. میں نے کہا شاید اللہ اس کو انشاءاللہ گناہ نہیں دے گا کتا پالنے کا, مجبوری ہے. اس کو پہلے شادی وادی ہو, بچے ہوں, تو پھر کتے کی بھی شادی کرا دیں گے ہم. سوال پیدا ہوتا ہے یہ کتے کو چھوڑے گا, کتا تو نہیں چھوڑے گا. جب کتے کی شادی کراؤ گے کتے کا باپ بھی چھوڑے گا اس کو. صحیح ہے, کتے کا باپ بھی چھوڑے گا. تو کہاں سے کہاں کھچڑی پک گئی آج بیان میں, لے کے کہاں چلے تھے, نکل کدھر گئے. تو ہم اصل جو موضوع لے کے چل رہے تھے, تو یہ جو اصل بات میں لے کے چل رہا تھا نا کہ جو طاقتور ہی کو لوگ ہمیشہ قابل ملامت سمجھتے ہیں. تو میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ خواتین بیان سننا چھوڑ رہی ہیں, بدگمان ہو رہی ہیں. تو بھائی بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم وہ فیور دیں گے جو اسلام نے دیا ہے, اور حقیقت میں اس میں آپ کا فائدہ زیادہ ہے. یورپ اور امریکہ نے جو عورت کو حقوق دے دی ہے نا, آزاد کر دیا, اس سے عورت کا بیڑا غرق ہو گیا. تلاش کرتی ہے, ترستی ہے محبت کے لیے. بوائے فرینڈ ملتا ہے صرف ٹھڑک پوری کرنے کے لیے. جب تک خوبصورتی ہے ٹھیک ہے, جہاں خوبصورتی ختم ہونا شروع ہوئی سوسائٹی سے اس کو نکال کے باہر کیا. ترستی ہے, 3 دن بعد لاشوں کی بدبو سے پتہ چلتا ہے یہاں کوئی بڈیا مری ہوئی ہے. تم اپنی ماؤں کے بارے میں تصور کر سکتے ہو؟ جاپان میں ایک عورت نے بتایا وہ کہ مجھے بڑا افسوس ہے, ایکچولی مجھے کسی نے بتایا, جو میں نے خود نہیں دیکھا, یہ کوئی وہیں کے مقامی پاکستانی تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک لڑکی میری کلیگ تھی, کہنے لگی ایکچولی مجھے بہت افسوس ہے نا, وہ جیپنی ٹانگ پونگ کر کے بتا رہی تھی. وہ اس کا میں اردو میں اسی اسٹائل میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ میری جو مدر تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی, 3 دن بعد اسمیل سے پتہ چلا کہ میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو بھائی شاید دوسرے ملک میں رہتی ہوں گی, نہیں وہ پچھلی گلی میں رہتی تھی وہ. تو اس کو تھوڑا سا افسوس ہی ہو رہا تھا کہ کاش میں مل لیتی. یہ وہ ہے تو جو تہجد گزار, انگریزوں کی تہجد گزار. انگریز تو نہیں ہوتے جاپان, لیکن کفر میں تو برابر ہے نا سارے. تو اگر میرے بھائی ٹرین آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے کیا خیال ہے؟ لیکن آپ کو پتا ہے وہاں آپ کے 20 لوگ انتظار میں کھڑے ہوئے, یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ ٹرین ٹائم پہ پہنچ رہی ہے, لیکن بھروسہ نہیں ہے کوئی پٹری پہ کھڑا ہوا ہو مرنے کے لیے, اور ٹائم پہ پہنچنے پہ بھی آپ کو سکون
نہیں مل رہا ہو. تو اس سے ہماری تھکی ہوئی ٹرینیں کیا ہیں, بہت اچھی ہے. میں نے کہا یار خوشحال خان خٹک کا اپنا مزہ ہے. تو یہ میں کوئی غربت کے فضائل نہیں سنا رہا, اچھا اللہ کرے ہم ترقی کر کے ویسی ٹرینیں ہو جائیں. میرا ایک جاپان کے بارے میں ایک ترجیح ہے, کسی اور قوم کے بارے میں نہیں, کہ اگر وہ لوگ کلمہ پڑھ لینا, اسلام کو فالو کریں, تو خدا کی قسم ہم سے بہت اچھے ہوں گے, بہت ہی اچھے ہوں گے. واقعی اتنی ترقی یافتہ قوم کی ناکامی صرف اسلام اور اللہ کو ڈکشنری سے نکالنے کی وجہ سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور ہماری ناکامی ہے کہ ہم نے اسلام آدھا فالو کیا ہے, آدھا فالو. اخلاقیات میں جیپنیز ہم سے کروڑا گنا اچھے ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ڈسپلن ہے, جو میں نے جیپنیز جب بات کرتے ہیں نا اتنی نرم لہجے میں, ایکچولی کر کے. میرے ساتھ جو ارشاد بھائی نے جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, وہ مجھے لے کر گئے نا. اچھا جب میں گیا نا تو ارشاد بھائی مجھے, میں ایئرپورٹ پہ لوگوں کو اکٹھے نہیں ہونے دیتا. میں جہاں بھی دنیا میں جاتا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا 4-6 آدمی میرے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. وجہ اس کی کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اتنا بڑا مجمع ہے استقبال میں, تو میں ان کو کہتا ہوں کسی کو بتانا نہیں کہ میں آ رہا ہوں, تاکہ 2-4 آدمی سے زیادہ نہ ہو. تو میں نے ان سے, یہاں بھی جب میں آتا ہوں نا تو چپکے سے, اور جاتے ہوئے بھی چپکے سے, تاکہ استقبال نہ ہو لوگوں کا. اس سے کراؤڈ سے مجھے وہ ٹینشن ہوتی ہے. تو میں جب گیا نا, ارشاد بھائی نا ہر ایک سے کیا کی نہیں, وہ جیپنیز سے مل رہے ہیں, پنگ ٹانگ بڑے آرام سے نا. میں نے کہا یار کیا خوبصورت. چینگ پانگ پنگ کی. ایک جنرل اسٹور میں ہم گئے خریداری کے لیے, تو ارشاد بھائی کہہ رہے ہیں سو ساں. میں نے کہا ارشاد بھائی یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ ایکسکیوز می. سانسوں کا یا سوساں کا, یہ ایکسکیوز می. مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا, تو ایسے نرم لہجے میں نا سو ساں. اچھا میں سو انہی کے گھر میں رہا تھا, الگ کمرہ مجھے دیا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی یہ اب اصل اسٹائل آیا ہے. وہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھا رہے تھے. میں نے کہا یہ ہے اصل, اب مزہ آیا ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں, پشاور میں. تو وہ میں نے کہا وہاں کیا کرتے, سو ساں. ٹھیک, ادھر آ کے ہم نے جب ہیروشیما جانا تھا نا, ہیروشیما ہماری فلائٹ تھی صبح 6 بجے کی, تو ہم نے 1 گھنٹہ پہلے 5 بجے پہنچنا تھا. تو ہمارا پلان تھا 4:15 بجے نکلیں گے, آدھا گھنٹے کا راستہ ہے, احتیاطاً 15 منٹ کا بفر رکھے چلے جاتے ہیں. 4:15 بجے ہم نے پہنچنا ہے. ارشاد بھائی نے مجھے سلا دیا, مفتی صاحب 4:15 بجے نکلنا ہے آپ نے, کیونکہ فلائٹ ہے, پھر ناشتہ بھی ادھر ہی کرنا ہے, ہم آدھا کپ چائے پی لیں گے. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے جی. تو ان کے بچوں نے بھی جانا تھا میرے ساتھ. اچھا جب شور کی آواز آئی میں دھڑام کر کے اٹھ گیا. میں نے کہا یار اتنی کیا ہو رہا ہے. تو اپنے بچوں کو انہوں نے اٹھایا جس اسٹائل سے نا, میں نے کہا یہ الحمدللہ ماحول کیا بنایا ہوا یہاں پہ. ماحول مجھے مزہ آ رہا تھا, میں کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے, دیسی ماحول. اچھا ہمارے ساتھ جو آسٹریلیا میں سلیم بھائی تھے نا, جن کی انویٹیشن پہ آسٹریلیا گیا ہوں, وہ بھی مجھے جاپان لینے آئے ہوئے تھے. اچھا اب کیا ہوا کہ ہم 10 دن جاپان میں رہے, سو ساں چین پاں یہ سن رہے ہیں, بہت نرم لہجہ نا. میں کہہ رہا تھا یار یہ جو قرآن کی آیت ہے نا, وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, اپنی آوازوں کو پس کرو, نرم کرو, یہ تو آیتوں پر تو یہ پورے پر عمل کر رہے ہیں. حقیقت ہے, اخلاق بھی اور ایسے تھینک یو بات بہت نرم لوگ ہیں جاپانی. یہ جاپانی عام گوروں کی طرح نہیں ہے, یہ گورو بہت ہی الگ قوم ہے, یہ یعنی بہت اچھی قوم ہے دوسروں کی نسبت. لیکن ایک مذہب نہ ہونے کی وجہ سے اچھی ہوگے بھی کیا ہو رہی ہے, خدا کی گائیڈنس نہیں ہے نا, انسانوں کے بنائی بھی گائیڈنس ہے, اللہ کو نہیں فالو کر رہے, تو اچھے ہو کے بھی برباد ہو رہے ہیں. تو میں کہتا تھا واقعی ان میں کلمے کی کمی ہے. اگر یہ کلمہ پڑھ لے, خدا کی قسم ہم سے 20 گنا آگے نکل جائیں گے. اور ان کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوں گے, ہم دیسیوں کو دیکھ کے نہیں ہوں گے لوگ, کیونکہ ہماری حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, کیونکہ اسلام کو پورا فالو نہیں کر رہے ہم لوگ. تو وہ آسٹریلیا میں نا سلیم بھائی مجھے لینے کے آئے تھے, تو وہی 10 دن نا, اب وہ کیا دیکھ رہے ہیں, یہی چل رہا ہے نا. پھر ہم جاپان سے گئے چائنا بھی اسٹے کیا ہم نے تھوڑا سا, تو وہاں بھی یہی چل رہا ہے نا. اب جب ہم آسٹریلیا اترے نا, جیسے ہی اترے تو انگلش اور پشتو, وہ جو پٹھان دوست لینے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ پشتو بول رہے تھے, اور وہ جو کچھ انگلش. تو وہ سلیم بھائی نے ایک دم بولا شکر ہے یار سے ہماری جان چھوٹی یار. مجھے اس کی بات پر ایک دم ایسی برجستہ ہنسی آئی ہے, اس نے کہا شکر ہے یہ سے ہماری. تو مجھے اس کے اسٹائل میں بہت ہنسی آئی. تو ان کے گھر میں بھی یہی سلیم بھائی ہے نا, اب مجھے انہوں نے ایک الگ کمرہ دیا, واش روم اور سب میرا سیپریٹ روم. وہ بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں نا, حالانکہ وہاں ڈانٹنا پہ پابندی ہے, ہم ڈانٹتے ہیں تاکہ ان کا امیون سسٹم کیا رہے.
تو میں نے کہا یار یہ ڈفرینٹ ماحول انہوں نے اپنے گھر کا ماحول الحمدللہ پاکستان کے حساب سے رکھا ہوا ہے. باہر جو بھی ہو, کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے بس میں ختم کرتا ہوں. میں بات یہاں سے لے کے چلا تھا, دو ٹاپک آج میں نے چھیڑے تھے. ایک تو یہ کہ ہمیشہ طاقتور کو لوگ سپورٹ, کمزور کو سپورٹ کرتے ہیں, غلط ہے. ہمیشہ سپورٹ کس کو کرو؟ جو حق پر ہو, چاہے وہ کمزور ہو چاہے وہ طاقتور ہو. اسی میں خواتین کے رائٹس کی بات بھی آ گئی کہ ہمیشہ لوگ عورت کو کے فیور میں جو بات کرے گا اس کو فیور دے رہے ہوتے ہیں. نہیں بھائی, یہ دیکھو کہ وہ جائز حقوق کی بات کر رہا ہے یا ناجائز حقوق کی. عورت کو ایسے حقوق دے دینا جس سے فیوچر میں عورت ہی کا بیڑا غرق ہو جائے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اب میں 2-3 شادیوں کی جو بات کرتا ہوں عورتوں کو غصہ آتا ہے, بھائی عورت کے فیور میں کر رہا ہوں, کیونکہ ایک عورت نہیں ہے, اور بھی 20 عورتیں پڑی ہوئی ہیں, ان کا کیا ہوگا. تو اسی طرح میں جو عدالتی خلا کے خلاف بات کرتا ہوں کہ عورت کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی ریزن کے بس شوہر سے طلاق لے لے, یہ عورت کے فیور میں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک عورت کو تو آپ فیور دے رہے ہو, لیکن جب یہ سوسائٹی میں جائے گا تو مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے. مرد بولیں گے یار اس کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے, کبھی بھی طلاق لے کے چلی جائے, تو نہ وہ پراپرٹی دے گا, وہ گرل فرینڈ کی طرح اس سے ڈیل کرے گا. تو اسی ان فیوچر یہ سب چیزیں عورتوں کا بیڑا غرق کریں گی. تو اس لیے خواتین ٹینشن نہ لیا کریں کہ یہ عورتوں کے خلاف ہے. میں کیسے خلاف ہو سکتا ہوں بھائی, صحیح نا, میں تو ہو ہی نہیں سکتا. باقی ڈیٹیل آپ خود سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آخری بات بس بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. تو میں نے جو سورت شروع کی تھی وہ سورت اسی پہ شروع کی تھی کہ اللہ نے بتایا کہ قیامت قائم ہوگی. تو سورہ واقعہ کی میں وہ آیت بتانا چاہ رہا تھا کہ جس پہ مجھے بہت ہی اثر انگیز آیت ہے وہ, کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم دنیا میں دنیا داری میں لگ گئے, تم نے دولت کو, عزت کو, شہرت کو, ان سب چیزوں کو اصل سمجھنا تم نے شروع کر دیا. تو جب قیامت قائم ہوگی نا بولے گا یار یہاں تو کہانی کچھ اور نکلی ہے. تو اللہ سورہ واقعہ میں کہتے ہیں مجھ سے کہیں گے نحن خلقناکم فلولا تصدقون. جب اللہ جہنم کی آگ میں ڈالیں گے نا تو وہ چیخے گا, وہ کہے گا اللہ ظالم ہے. اللہ کہیں گے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا, تم نے کیوں نہیں مانا کہ میں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہوں. تم کیوں کہتے رہے کہ مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. یہ تمہارے دماغ میں آیا کہاں سے؟ خود سے تھوڑی پیدا ہوئے تھے, ہم نے بنایا تھا. نحن خلقناکم فلولا تصدقون. مانا کیوں نہیں کہ جب میرے پیغمبر بتا کے گئے, موسیٰ کلیم اللہ نے, ابراہیم خلیل اللہ نے, آدم, نوح, عیسیٰ, جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے سب نے, اور تمام آسمانی کتابیں تمہیں بار بار بتاتی رہیں مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوتے, دوبارہ زندہ ہوگے, تمہیں حساب و کتاب دینا ہے. تو مانا کیوں نہیں کہ میں زندہ کر سکتا ہوں تمہیں؟ تم یہی کہتے رہے ابے بھائی کہاں سے زندگی, مر کے کیڑے کھا کے ختم, تو کیسے؟ اللہ کہتے ہیں نحن خلقناکم, ہم نے بنایا تھا, فلولا تصدقون, مانا کیوں نہیں کہ میں دوبارہ پیدا کر سکتا ہوں. اللہ کی نظر میں یہ چھوٹا جرم نہیں ہے آخرت کا انکار, یہ کافر یہ جرت کر سکتا ہے جو جہنم پہ جانے پر جری ہو, ورنہ کوئی بھی کامن سینس والا آدمی یہ جرت نہیں کر سکتا. ابھی میری نا آسٹریلیا میں ایک جینیٹک سائنس کے ایک ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی. میں نے 4 گھنٹے کے لیکچر لیے ان سے کہ انسان کے جو سیل ہوتا ہے نا وہ کیسے بنتا ہے, کیا اس میں کروموسوم کیا ہوتا ہے. اتنا پیچیدہ نظام ہے, اتنا پیچیدہ نظام. آپ کا جو ڈی این اے ہے کیسے اللہ نے اس میں کیلکولیشن ڈالی ہوئی ہے. 3 ارب بیس پیئر ہوتے ہیں جن سے مل کے ڈی این اے بنتا ہے, 3 ارب. اور ان کیمیکل کو نا نام دیا ہے ڈاکٹروں نے, اے کے ساتھ ٹی آئے گا, اور میں سائنسدان تو نہیں کہ میں پورا آپ کو ایکسپلین کروں. 3 ارب پیئر ہوتے ہیں, 3 ارب ایک سیل میں. ان 3 ارب پیئر میں ایک بھی آگے پیچھے ہو جائے نا, اے کے ساتھ ٹی کے بجائے سی آ جائے, یعنی یہ جو اے کیمیکل ہے اس کے ساتھ ٹی کے بجائے سی آ گیا, آپ کا ایک آرگن فارغ ہونے. اور ہر آرگن کے نا اس میں ہر گردے کے الگ کمبینیشن ہے, آنکھ کا الگ کمبینیشن. جب یہ ماں کے رحم میں جاتا ہے نا تو اس کیمیکل کو پتا ہے کہ میں نے گردہ بننا ہے, اس کیمیکل کو پتا ہے میں نے آنکھ بننا ہے, اس کیمیکل کو جو کمبینیشن ہے اس کو پتا ہے میں نے ناک بننا ہے, اس کیمیکل کے کمبینیشن کو پتا ہے میں نے کان بننا ہے, اس کیمیکل کے کمبینیشن اتنا سا ہوتا ہے, وہ اتنا سا, صحیح ہے نا, اتنا چھوٹا کہ مرد کا جو اسپم ہے اس کے ایک قطرے میں کروڑوں سیل ہوتے ہیں, اور ایک سیل کے اندر 23 کروموسوم ہوتے ہیں. کروڑوں سیل میں سے جو ہے نا ایک سیل ہے جو انسان بناتا ہے, اور اس ایک سیل کے اندر جو اتنا سا ڈی این اے ہے نا, اس ڈی این اے میں پتا ہوتا ہے کہ کس کیمیکل سے آنکھ بنے گی, کس کیمیکل کے فلاں کمبینیشن سے ناک بنے گی, کس کیمیکل کے فلاں کمبینیشن سے دماغ بنے گا. اتنا ذرہ جس کو خوردبین سے دیکھنا بہت مشکل ہے,
اس میں پہلے سے پوری پلاننگ ہو چکی ہے کہ یہ جب ماں کے رحم میں جائے گا اس کو خون ملے گا, اس کو انرجی ملے گی, اس کو پاور ملے گی, تو کس سے کان بنے گا, کس سے آنکھ بنے گا, کس سے ناک, کس سے دماغ. یار ایسی خوبصورت انسٹالیشن, کیا دماغ. میں نے ڈاکٹر سے میں ایک دم ہل گیا نا جب یہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے, اتنا بہترین 3 ارب کوئی کم ہوتے ہیں کیا, 3 ارب کیمیکل کو اس ترتیب سے قدرت نے اس ایک اسپم میں ایک سیل میں جوڑ دیا ہے کہ ذرا سی ترتیب آگے پیچھے ہوئی انسان لنگڑا لوڑا ہو گیا. وہ 3 ارب کا ایک جو ہے نا وہ جوڑے بنتے ہیں, تو کیا یہ دھماکے کا نتیجہ اتنی بہترین. ڈاکٹر نے بولا کہ خدا کی قسم یہ دھماکے کا نتیجہ نہیں ہو سکتے. وہ بہت ہی بڑا بے وقوف ہے جو کہے کہ ایک دھماکہ ہوا تھا, کائنات بن کے یہ سب کچھ بن کے وجود میں آ گیا. دھماکہ ہوا ہوگا, ہم نہیں انکار کرتے بھائی, یہ خود بخود دھماکہ نہیں. اتنی خوبصورت اس کی ترتیب ہے. بچے معذور کیوں ہو جاتے ہیں, ایک کیمیکل آگے پیچھے ہوتا ہے. 30 ارب میں سے 30 ارب پیر جو ہوتے ہیں نا, ان میں ایک پیر آگے پیچھے, 30 ارب کم ہوتے ہیں اتنی سی جگہ پہ 30 ارب کو ایسے ترتیب سے جا کے, یہ انسان کروڑوں سال میں بھی نہیں کر سکتا اتنی ترتیب سے جا کے نا. اور ایک ایک کیمیکل یوں, یہ والے کیمیکل کے ساتھ یہ والا, یہ والے کے ساتھ یہ والا, یہ والے کے ساتھ یہ والا, یہ والے کے 3 ارب پیر بنا کے جتھا لگا کے ایک اسپم میں گھسیڑ دے, اور اب اس کو بس صرف ماں کے رحم میں جانا ہے. اور وہ خود جو آنکھ کے لیے تھا اس سے آنکھ بن رہی ہے, جو دماغ کے لیے تھا اس سے دماغ بن رہا ہے, جو کان کے لیے تھا وہ ساری چیزیں بن بھی رہی ہیں. اور اس کیمیکل میں ڈی این اے یہ بھی ہوتا ہے کہ آنکھ بن کے کدھر جائے گی, ناک بن کے کدھر جائے گی, کان بن کے, سب چیزیں بن بھی رہی ہیں. اور بڑی ترتیب سے بغیر کسی ڈینٹنگ پینٹنگ, کوئی مزدور مستری نہیں ہے جو اندر گھس کے آنکھ ادھر ٹھوک رہا ہے, ناک ادھر ٹھوک رہا ہے. نا 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 نا, سارا میسجز ایک اسپم کے اندر, ایک سیل کے اندر موجود ہے. خدا کی قسم یہ اللہ تو غصہ آئے گا پھر اللہ کو. اللہ کہے گا نحن خلقناکم, یہ ڈاروین نے نہیں بنایا تھا بھائی, یہ بکواس کر کے چلا گیا وہ کہ آٹومیٹیکلی ہم نے پیدا کیا تھا. تو جب ہمارے میسنجرز نے آ کے بتایا کہ دوبارہ پیدا کروں گا, تمہیں تعجب کیوں ہو رہا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس تعجب کی سزا ملے گی کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے انکار کیسے کیا تم نے. اس لیے بھائی آخرت پہ یقین رکھو اور حساب و کتاب دینا ہے, اور ایسا دینا ہے خاندانی. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, اللہ کہتے ہیں ایک تیری زندگی کا پہلو بھی نہیں چھوڑوں گا میں. تو اگر کوئی گناہ ہو گیا تو توبہ کر کے منا لو. جہاں اعمال میں گناہ لکھا جائے گا, اللہ کی رحمت یہ کہ وہاں توبہ بھی لکھی جائے گی. توبہ جرمانہ ہے, کفارہ ہے, گڑ گڑا کے توبہ کرو, اللہ آئندہ نہیں کروں گا. تو اس لیے ہمیں حساب و کتاب دینا ہے اور ہمیں اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد فوج میں جب کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے سلیکشن کا ٹائم آتا ہے تو عام جو رنگ روٹ ہوتا ہے نا فوجی, اس کی فزیکل فٹنس کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے جہاں تک ہماری نالج ہے. آفیسر کی مینٹلی فٹنس کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. ISSP کا جو امتحان ہے اس میں آپ کے دماغ کا ٹیسٹ زیادہ لیا جاتا ہے, ایسے ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا ایئر فورس میں وہ کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے گئے, انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی بہن ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں. جو خر دماغ ہوگا ایک دم کھوپڑی اس کی گھوم جائے گی نا, وہ تم نے مجھے یہاں فوج میں بھرتی کرنے کے لیے بلایا ہے یا بہنوں کے رشتے مانگنے؟ یہ کھوپڑی گھومنا اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ آفیسر بننے کے قابل. بولو نا یار کیا ہو گیا, یہ نہیں ہے. یہ پھر ہر جگہ کھوپڑی ہی گھومتی رہے گی اس کی. ادھر سے دشمن ملک کا جہاز آئے گا, اس کی کھوپڑی گھوم جائے گی, کوئی پلاننگ کے بغیر جا کے اس کو اڑا دے گا, پتہ چلا اور لینے کے دینے پڑ گئے. کھوپڑی اس کی گھومی, ایک جہاز کو ہٹ کرنا اس نے 25-30 ویسے ہی اڑا دیا. تو جس کی کھوپڑی گھومتی ہے وہ آفیسر بننے کے قابل. بولو پاس سے بات نکلتی ہے, کیا کروں. یہ میں انٹرویو بھی مکمل کروں گا. اس نے جواب کیا دیا آگے سے, بڑا خاندانی جواب دیا. جواب تھوڑی دیر بعد میں, تاکہ اس سے پہلے کی باتیں آپ لوگ پھر میری توجہ سے سن لیں. یہ خوب سمجھ لیں, کھوپڑی گھومتی ہے نا جس کی بات بات پر, وہ قیادت اور لیڈرشپ کے قابل نہیں ہوتا. خوب سمجھ لیں, اللہ نے مرد کو گھر کا لیڈر بنایا کہ نہیں بنایا؟
سربراہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ اگر اس کی کھوپڑی گھوم رہی ہے نا بار بار، یہ گھر چلانے کے قابل نہیں ہے، یہ طلاقیں دے گا، گھر تباہ کرے گا۔ کل کا کیس ہے، ایک صاحب آئے اور بتایا کہ بہنوئی نے کھڑے کھڑے بہن کو 3 طلاقیں دے دی۔ لوگ پھر بےچارے ٹینشن میں ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، گھر تباہ ہو گیا بہن کا، سسٹر کا۔ میں نے ان کو تسلی دی، میں نے کہا دیکھو آپ کا جو بہنوئی ہے، بات ذرا سی تھی اور منہ پہ کنٹرول نہیں، یہ دھڑ دھڑ نکال دی۔ اب جو اسلام پہ اعتراض کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ تو بڑے آرام سے اعتراض کر لیتے ہیں کہ یار اتنا ہنستا بستا گھر بچے، 3 لفظوں پہ اسلام نے اس کو ختم کر دیا، 3 لفظوں پہ۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی حکمت کیا ہے اس میں؟ اسلام نے در حقیقت اس میں بتا دیا ہے کہ جو غصے میں زبان پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اس میں یہ ایبلٹی، یہ قابلیت ہے ہی نہیں کہ وہ گھر چلا سکے۔ گھر چلانا برداشت والے لوگوں کا کام ہے۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، ڈرتے کا مطلب ان آیتوں میں کیا ہے؟ زبان پہ غصے کے وقت کنٹرول کرتا ہے، دھڑ دھڑ طلاقیں نہیں نکالتا۔ اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے راستے رکھتے ہیں۔ جو نہیں ڈرتا اللہ سے، بریکیں فیل ہیں اس کی، تو وہ اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا جس آدمی کو غصے میں اپنی زبان پہ اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے کہ دھڑ دھڑ طلاقیں نکال دیں، کل اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ کل وہ اس کا سر بھی پھاڑ سکتا ہے۔ آج بڑے آرام سے طلاقیں دے کے کہہ دیتے ہیں یار میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا۔ بھئی تیرے ہاتھ میں بندوق ہوتی تو بندوق سے مار دیتا، بڑے آرام سے کہہ دیتا میں غصے میں بولو پاگل۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو دھڑ دھڑ 3 طلاقیں نکال دیں، اب بڑے آرام سے گھننا بنا ہوا کہہ رہا ہے کہ یار مسٹیک، بائی مسٹیک، غصہ کہہ رہا ہے نا، کل یہی آدمی چاقو مار دے گا، کہے گا یار میں غصے میں کیا ہو گیا تھا، پاگل۔ اور ہو رہے ہوتے ہیں لوگ، کل یہی گولی مار دے گا اور غصے میں، اور کرتے ہیں لوگ۔ اب تو میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے، سوشل میڈیا ہر چیز لوگوں کے سامنے لا کے رکھ دی۔ آپ نے کچھ وقت پہلے واقعہ نہیں دیکھا، معصوم دودھ پیتی بچی رو رہی ہے، باپ غصے میں آ کے اس کے گولی مار دیتا ہے۔ یہ ہو رہے ہیں واقعات۔ تو ایسا آدمی اگر غصے میں طلاقیں نکال دے اور شریعت کمپرومائز کا دروازہ بند کر دے، خدا کی قسم یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کل یہ بیوی کے گولی مار دیتا، کل چاقو مار دیتا، کل منہ توڑ دیتا، اس کا بازو توڑ دیتا۔ اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں کو پورے طور پر اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ ہمارا علم ناقص، ہماری نالج ناقص۔ اللہ جب قانون بناتا ہے تو ساری دنیا کو دیکھ کے بناتا ہے، کسی ایک شخص کے مفاد نہیں دیکھتا۔ اللہ میاں نے جو مرد کو گھر کا سربراہ بنایا اور اسے 3 فائر چیمبر میں ڈال کے دے دیے کہ اسی سے پتہ چل جائے گا کہ تو گھر بسا سکتا ہے یا نہیں بسا سکتا، اور یہ رائٹ عورت کو نہیں دیا کیونکہ وہ جذباتی ہوتی ہیں۔ ان کو اگر یہ رائٹ دے دیا جاتا نا دھڑ دھڑ طلاقیں، تو ہم سارے بیوہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ابھی۔ حقیقت عورت کی یہ نیچر ہے، یہ ماہر نفسیات کہتے ہیں، صرف اسلام نہیں کہتا۔ وہ غصے میں ایک دم ہائپر ہوتی ہے۔ یقین نہ آئے خواتین کو غصہ آتا ہے جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں، کیوں ہائپر ہوتے ہیں، ہم تو برداشت ہے۔ بھائی دیکھو، رونا پہلے کس کو آتا ہے؟ عورت کو آتا ہے۔ اس کا مطلب آپ ہائپر زیادہ ہیں اور زیادہ رونا آتا ہے، اور وہ ختم بھی جلدی ہوتا ہے۔ میت پہ آپ دیکھ لیں، باپ کا انتقال جب ہو جائے تو بیٹیاں زیادہ رو رہی ہوتی ہیں، بیٹے کم۔ لیکن تھوڑے دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے، عام طور پہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بیٹے غم جلدی بھولتے نہیں ہیں، بیٹیاں جلدی بھول جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اسی میں خیر ہے۔
اور یہ ماہر نفسیات کی بات میں کر رہا ہوں، یہ جو میں نے، یہ ہوائی بات نہیں ہے. ماہر نفسیات، امریکہ سے ایک کتاب چھپی تھی، وہ وہاں کی ماہر نفسیات ڈاکٹرز نے لکھی تھی. ہمارے دوست کہتے ہیں آپ کتاب کا حوالہ دے دیا کرو، آپ نام بتا دیا کرو اس ڈاکٹر کا، اس سے بیان میں جان پیدا ہو جائے گی. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے تو میں بیٹھا نہیں تھا نا. اگر میں نے پہلے سے یہ ٹاپک سیلیکٹ کیا ہوتا تو میں نام بھی دیکھ کے آتا، کیونکہ وہ کتاب پڑھے ہوئے بھی ہم کو 15-20 سال ہو گئے. تو یہ بات تو درمیان میں ضمناً آ جاتی ہے. تو اس لیے نہ مجھے ڈاکٹر کا نام یاد ہے نہ اس کتاب کا نام. تو کوئی پوچھے گا تو تحقیق کر کے پھر ہم بتا دیں گے یہ کتاب تھی. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کسی کتاب میں لکھا ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ مفتی صاحب آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو ماہر نفسیات لیڈی ڈاکٹر یو ایس اے یا یو کے کی، یہ اس کی رپورٹ ہے کہ عورت میں بھولنے کا عنصر مردوں کی نسبت زیادہ ہے. عورت غم کو بھی جلدی بھولتی ہے اور محبت کو بھی جلدی بھولتی ہے. قرآن حدیث تو کہتے ہیں یہ، لیکن لوگ قرآن حدیث کو کہاں مانتے ہیں؟ لبرل طبقہ. ماہر نفسیات کہتے ہیں یہ، یہاں کے نہیں وہاں کے. انہوں نے مثال دی ہے کہ میاں بیوی میں جب سیپریشن ہوتی ہے نا، محبت اگر ہو تو مرد بیوی کو بہت عرصے یاد رکھتا ہے، عورت بہت جلدی بولو بھول جاتی ہے. وہ نئے میاں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، پرانا والا اس کو، وہ پرانے والے کو اپنی پرانی والی یاد آتی رہے گی بہت عرصے تک. یہ نیچر ہے. اور یہ اللہ نے نیچر بنائی ہے نظام کو چلانے کے لیے. اگر عورت بھی نہیں بھولتی نا تو پھر وہ نئے مرد سے وفا نہیں کرتی. اللہ نے اس کی فطرت یہ بنائی ہے کہ چھوڑ دیا نا اس نے، تھوڑے دن رو دو پھر بھول جاؤ اس کو. نیا والا اگر وہ پرانے والے کو یاد کر رہی ہوتی تو نئے والے کو غصہ نہیں آتا؟ پھر مجھ سے شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی جب پرانا اتنا اچھا تھا؟ نہ یہاں نئے والے بھی بیٹھے ہوں گے، کچھ پرانے والے بیٹھے ہوں گے. تو یہ اللہ نے بنایا اس کو کہ بھائی یہ تم جو ہے اس سے دل لگاؤ. پرانے والے کو تو اللہ نے اس کی نیچر ایسی بنائی ہے. پھر کمزور ہے تو اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. اگر وہ زیادہ یاد رکھے گی تو ٹینشن میں جائے گی نا، ٹینشن میں جائے گی. تو اس لیے وہ ہائپر ہوتی ہیں بہت جلدی. تو سب نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں، وہ بہت ماشاءاللہ ان میں تو آپ کو پتہ ہے جذبات کنٹرول میں. اور جو مرد میرا بیان سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، بہت اچھے ہیں. جو نہیں سن رہے وہ ہائپر ہو جاتے ہیں. تو خیر اصل بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو جلدی سے ہائپر ہونا، ایک دم ٹھا ٹھا ایک دم پاگل ہو جانا، سبھی ہوتے ہیں، ہم بھی ہو جاتے ہیں. ہم کوئی بہت زیادہ نیک نہیں ہے. ہم تو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. کئی دفعہ تو ہم نے ہائپر پنے کے خلاف بیان کیا ہے اور گھر جا کے ہم خود ہائپر ہو گئے. کھانا نہیں ملا، یہ کوئی ایسی بات کہتی. میں نے بتایا تھا نا، میں واش روم سے نکلا، الماری کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میرا سر ٹکرا گیا. میں نے گھر میں بچوں سے کہا کہ بھائی یہ بیٹا کس نے الماری کھولی ہوئی ہے، سر ٹکرا گیا. جی ایچ کیو سے فوراً رپلائی آیا کہ انسان کو خود بھی دیکھنا چاہیے. تو بچوں نے اگر غلطی کر بھی دی ہے تو آنکھیں تو الحمدللہ ہماری کھلی ہوئی ہیں. تو جی ایچ کیو تو آپ کو پتہ ہے فوراً رپلائی کرتا ہے، آرمی فوراً ایکشن لیتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن خوب سمجھ لو کہ جو سربراہ ہے اگر اس میں برداشت نہیں ہے تو وہ گھر نہیں چلا. اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ اس لیے بنایا ہے کہ اس میں برداشت زیادہ ہے. اور اگر آج کل کے مردوں میں جو برداشت ختم ہو گئی ہے تو پھر اللہ ان سے گھر بسانے کی نعمت چھین لیتا ہے. وہ دھکے کھاتے رہتے ہیں، طلاقیں دیں گے، پھر ادھر شادی، پھر طلاقیں دی، پھر ادھر شادی، پھر جو زندگیاں پھر طلاقوں کے بعد ہوتی ہے، مرد بھی برباد اور اس عورت کا تو بیڑا غرق ہو ہی جاتا ہے بیچاری. تو اس لیے یہ اسلام نے جو ہے نا بہت آسان بنا دیا ڈیورس کو. لیکن کہا ہے کہ یہ تمہاری زبان سے نکلے گا تو یہ چاقو ہے، یہ ریورس نہیں ہوگا. پہلے آپ دیکھ لو
ہم اپنے باپ دادا کو دیکھتے تھے، ماں باپ کو دیکھا ہم نے، اپنے بڑوں کو دیکھا، بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں، غصے بھی ہوتے تھے، اختلاف بھی ہوتے تھے، زبان سے طلاق کا لفظ بولو نہیں نکلتا، یہ نہیں نکلتا تھا بھائی، یہ تو ہونٹ کو سی دیا ہے، یہ نہیں نکلے گا کچھ بھی نہیں۔ مائیں بچیوں کو کہتی تھی بیٹا ڈولی آئی ہے سسرال میں تو اب جنازے کی کھٹولی نکلے گی، اب کیا نکلے گی؟ جنازے کی چارپائی اٹھے گی، ایسے نہیں آ جانا وہاں۔ آج تو ایسے پاگل ہوئے ہیں یار، کھوپڑی گھومنے کو نا کمال سمجھا گیا ہے، یعنی نوجوان آدمی فخر سے بتا رہا ہوتا ہے اپنے دوستوں کو کہ دوست کو کہہ رہا ہوگا تجھے تو پتا ہے تیرے بھائی کی کھوپڑی گھومتی ہے تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ابے یہ تو گدھے ہونے کی علامت ہے، یہ کوئی انسان ہونے کی علامت نہیں ہے۔ تیرے بھائی کی تو کھوپڑی گھومتی ہے پھر تو مجھے دیکھتا ہی نہیں۔ میرے سامنے دیکھو اتنے کیسز آتے ہیں نا، مختلف ڈیزائن کے لوگ، میں ملاقاتوں کا ٹائم دیتا ہوں نا، میں پتہ ہے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انسان کی بربادی میں اس کی کھوپڑی گھومنے کا جتنا دخل ہے اتنا کسی اور چیز کا دخل نہیں۔ کھوپڑی گھومنے سے ایسی ایسی غلطیاں کرتا ہے، لوگ میرے پاؤں میں گر کے رو رہے ہیں، ایسے ایسے کیسز آئے ہیں کہ حضرت ہماری کھوپڑی گھومی تھی، ہم نے یہ کر دیا، اس کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے زیادہ ہیں، مجھے کہہ رہے ہوتے ہمیں بچا لو، قتل کر دیا کسی نے کھوپڑی گھومی، ایسے کیسز ہیں۔ میں مبہم کردار کو مبہم رکھ کے واقعات سناتا ہوں تاکہ کسی کا ذہن نہ جائے۔ ایسے کیسز ہیں، کسی بات کوئی خبر ملی ایک دم ایکسائٹڈ ہو گیا، ایک دم جذباتی ہو گیا، اور پسٹل آج کل لوگ رکھ لیتے ہیں، آرام سے لائسنس بن جاتا ہے، لے جا کے بندہ مار دیا۔ بندہ مارنے کے بعد جو بندوں کی طرف سے اور اس کے رشتہ داروں کی طرف سے ری ایکشن آیا، اب وہ برداشت بولو نہیں ہو رہا، اب وہ پاگلوں کی طرح زندگی برباد ہو گئی، کیسز ہو رہے ہیں، پولیس الگ پکڑ رہی ہے، بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اب سوچ رہے کہ یار اس وقت غصے میں قابو کر لیتے، جس بندے کو مارا اس کو مارنا بنتا تھا یا نہیں تھا یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ آپ تو یہ دیکھو کہ مارنا اگر بنتا بھی ہے تو مارنے کے بعد جو ری ایکشن ہوگا وہ آپ برداشت کر سکتے ہو؟ وہ کیسے برداشت کرو گے آپ بس یہ دیکھ رہے کہ میں کام صحیح کر رہا ہوں، کام صحیح نہیں، کام کا آگے ری ایکٹ کیا ہوگا؟ تپڑ ہے آپ میں، طلاق میں بھی تو یہی ہوتا ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس بیوی کو میں طلاق دوں گا یہ تو بالکل خراب ہے، اس کو فوراً دے دو، دینے کے بعد جو ری ایکشن ہوگا آپ کے بچوں کا کیا ہوگا، آپ آگے مسائل کھڑے ہوں گے، دوسرا رشتہ آپ کو چاہیے، یہ ساری چیزوں پہ غور کر لیا؟ لیکن نہیں جی، آپ کہاں غور کرو گے، آپ تو وہ ہو کہ آپ کی کھوپڑی گھومتی ہے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، تو آپ اپنی کھوپڑی تو گھوم گئی ہے، اب جن کی نہیں گھومی بھی ان کی بھی لا کے سارا دن گھما رہا ہوگا بیٹھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ایک صحابی کو بار بار یہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ، تمہارے اندر دو خاصیتیں ایسی ہیں جس کو اللہ اس کے رسول بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ بار بار میں حدیث، مجھے اس حدیث کے بیان کرنے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ ہمارے نبی کسی کے چہرے پہ تعریف کر رہے ہیں، حالانکہ نبی نے چہرے پہ تعریف سے منع کیا ہے، لیکن یہ اتنی پیاری صفات تھی ان صحابی کے اندر کہ نبی خود منع کرنے کے باوجود ان کے چہرے پہ تعریف کر رہے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عام قاعدے سے وہ مستثنی ہو جاتی ہیں، بھائی یہ تو ایسی خاندانی صفت ہے کہ یہ تو ہم بیان کریں گے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، یہ چھوڑ نہ دیں، اور میں کسی کے چہرے پہ اس کی تعریف کروں غلطی ہو سکتی ہے، بھائی ہم انسان ہیں، کوئی وہی تھوڑی ہے، ہمارا تجزیہ ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی۔ نبی جب تعریف کریں تو اسٹیمپ لگا دی، صحابی کتنا خوش ہوتے تھے نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے ان تعریف کرتے تھے نا تو صحابی کا دل بہت باغ باغ ہوتا تھا۔ خوب سمجھ لیں، اپنی تعریف سن کے خوش ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ نیچر ہے انسان کی۔
اترانا یہ بری چیز ہے، اپنی تعریف سن کے چوڑے میں آ جانا کیا ہے؟ ابے بھائی آپ جب آج کل کسی کے سامنے اس کی تعریف کرو نا، کہہ رہے میرے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا کہ کوئی میری تعریف کرے میری برائی کرے، اس کا مطلب تو گدھا ہے، تو انسان نہیں ہے۔ انسان پہ اثر پڑتا ہے، اس کی برائی کرو تو غصہ آئے گا، مطلب برا لگے گا اس کو، تعریف کرو تو اس کو خوشی، تو خوشی ہونا یہ نیچر ہے۔ ہاں بات یہ ہے کہ آپ اتنانا نہ شروع کر دیں اور اپنی اوقات نہ بھول جائیں۔ بعض دفعہ آپ کسی نے آپ کے سامنے تعریف کی، آپ میں یہ کوالٹی بہت اچھی ہے، اگر آپ میں واقعی ہے تو آپ بولو بھائی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی دین ہے، اپنی اس نسبت کس کی طرف کر لو؟ اللہ کی طرف۔ اور دوسرا کام یہ کرو کہ اپنی برائیوں سے نظر نہ ہٹاؤ۔ آدمی اپنی تعریفیں سن کے اپنی خامیوں کو بھول جاتا ہے، یہ ایک خطرناک کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو ایسے لوگ اپنے سامنے رکھا کرو جو آپ کی برائیاں بھی کرتے رہیں، تاکہ بیلنس رہے۔ بیلنس تو بہت ضروری ہے نا، بیلنس ہی ختم ہو گیا کال کرنے کے قابل رہتے ہو آپ؟ یہ وہ والا بیلنس نہیں ہے، یہ دوسرا بیلنس ہے۔ تو ایسے لوگ بھی رکھو، اگر کوئی تعریف کر رہے ہیں تو آپ کی برائی بھی کر سکے۔ اب اس میں انسان کو اگر تکلیف ہوتی بھی ہے تو تھوڑی دیر برداشت کر کے سن لے، یہ سوچ لے کہ شاید یہ صحیح کہہ رہا ہو سکتا ہے یہ، اور آپ دیکھو کہ غور کرو گے تو لگے گا کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ جو بھی سربراہ ہوتا ہے نا گھروں میں، یہ ہائپر ہونا، ہاں ہو ایک دم غصے میں پاگلوں کی طرح، تو یہ آدمی گھر بسانے کے قابل بولو نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے مرد کو ڈیورس کا حق بھی دیا، الفاظ بھی اس کو دے دیے زبان میں، اور اب کہہ دیا کہ یہ چلانا ہے، برداشت کرنا ہے۔ یہ طلاق کے الفاظ جذبات میں نکالنا خود اس کی علامت ہوگی کہ یہ آدمی گھر بسانے کے قابل نہیں ہے، یہ پاگل ہے۔ تو میں وہ ایئر فورس والے کا واقعہ سنا رہا تھا نا، ہمارے دوست اب پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے، مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے وہ، تو انہوں نے کہا کہ انٹرویو کے دوران مجھ سے پوچھا کہ آپ کی کوئی سسٹر ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ کہہ رہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے موقع پہ آدمی کی کھوپڑی، اگر کھوپڑی گھوم جاتی نا اس کا سلیکشن نہیں ہوتا۔ کھوپڑی کیسے گھومتی؟ او بھائی کیا باتیں کر رہا ہے، پاگل ہو گیا ہے مجھے ایئر فورس میں بھرتی کرانے کے لیے آئے ہیں، میری بہن کی بارے میں باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ٹھنڈے پیٹوں اس کی بات کو سنا۔ میں نے کہا سر میں رشتہ دینے کے لیے بالکل ایگری ہوں، لیکن ہمارے خاندان میں ایک شرط ہے رشتہ دینے کی۔ اس نے پوچھا کیا شرط ہے؟ کہہ رہے ہمارے یہاں وٹا سٹا ہوتا ہے یہ مجھے واقعہ سنا رہے تھے، کہہ رہے سر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، رواج ہے وٹا سٹا کا۔ سمجھ میں آئی؟ سلیکشن ہو گئی، کیونکہ انٹرویو لینے والے کو اس کی بہن سے کیا دلچسپی بھائی، کامن سینس کی بات ہے نا، وہ کیوں کرے گا؟ تو وہ تو آپ کا مائنڈ چیک کر رہا ہے کہ کھوپڑی تو نہیں گھومتی۔ اندازہ ہو گیا بھائی اس کی کھوپڑی سیٹنگ پہ حاضر جواب ہے۔ اب ایسا نہ ہو کوئی بھی آپ کی سسٹر کا رشتہ مانگے تو آپ وٹا سٹا لگا دو آگے سے، پہلے ہی شادیاں کم ہو رہی ہیں مارکیٹ میں اور ٹینشنیں کھڑی ہو جائیں گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آئی ایس ایس بی میں جہاں تک ہماری ٹوٹی پھوٹی نالج ہے، ہمارے بھی کچھ رشتے دار فوج میں گئے، وہ بھی بتاتے ہیں کہ کیا چیک کیا جاتا ہے، کھوپڑا، مینٹل لیول چیک کیا جاتا ہے، ذہین۔ جو ماتحت فوجی ہوتے ہیں ان میں زیادہ ذہانت تو ان میں بھی چیک کی جاتی ہے کہ کچھ ہے بھی کہ نہیں، اندر سے بالکل خالی نہ ہو، لیکن بہت زیادہ مینٹل لیول ان کا اونچا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اس سے اصول، دنیا کا بھی اصول، شریعت کا بھی اصول، کہ قیادت، لیڈر بننے کا حق کس کا ہے؟ جس کے پاس دماغ ہے۔ جانوروں کے پاس دماغ بولو نہیں ہوتا، ذہانت نہیں ہوتی۔ دماغ تو ہوتا ہے، ذہانت نہیں ہوتی ان کے پاس۔